آپ لاکھ کی بات کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں, اف یو ڈونٹ ہیو اینی پینی ان یور پاکٹ, دین بھی آپ کروڑوں کما سکتے ہیں. 2 ایئرس کے اندر اندر وہ کچھ کما لیا جو باقی اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی لائف کے بہت سارے ڈریمز ابھی سے پورے کرنے شروع کر دیے, جس ایک ریزن کی وجہ سے کہ ان کو راستہ نظر آ گیا. 800 گھنٹے کام بنتا ہے بھائی. 800 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ بننے والے ہیں جس کا خواب دیکھتے دیکھتے لوگ قبروں میں چلے گئے, وہ پورا نہ ہو سکے, لیکن آپ پورا کر سکتے ہیں. وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جادو, آپ کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ تو سو گئے, لیکن جو آپ کے ساتھ نیٹ ورک میں جڑا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل 80 ارننگ آئیڈیاز. آج کی ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے بہت خاص ہونے والی ہے. اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آج ایک ایسے شخص میرے ساتھ موجود ہیں جو میرے مینٹور ہیں اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور انشاءاللہ آج آپ کو ان سے ملاقات کروا کے آپ کو بھی وہ سکھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. سر ہمارے ناظرین کو اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں. علیکم. آپ سب کو, دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو, مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرا ایک ہونے والا اسٹوڈنٹ ایک کامیابی منزل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. ایکچولی آئی ایم اے پروفیسر آف بزنس اسٹڈی. کرنٹلی میں پچھلے 12 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اور کافی سالوں سے بزنس بھی کر رہا ہوں. جب میرا فرسٹ ایئر تھا ایکم پارٹ 1, آفٹر 4 لیکچر میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا. تو اس بزنس کی آج کچھ سکسیزفل اسٹوریز آپ کو بتاؤں گا, کیسے کامیابی سیڑھیاں آپ چڑھ سکتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی سر, اچھا آپ ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بزنس کو کرنے کے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس بزنس کی جاب کریں. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں, آپ کے اندر کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ یو آر اے باس. تو باس از نتھنگ, یو شوڈ ہیو اے اسکل آف لیڈرشپ. سب سے پہلے آپ کو اس کام کے لیے جاب کرنی پڑے گی. وہ آپ کچھ عرصہ وہاں پہ جائیں مارکیٹ میں, اسی ہی فیلڈ کی جاب کریں, اس کو فزیکلی دیکھیں گے وہ کام پہ کیسا کام چل رہا ہے, اس کی ساری پرابلم جب آپ فیس کریں گے اپنے اوپر, آپ کو پرابلمز آئیں گی, ٹینشنز آئیں گی, سارے مسائل جب آپ سولوشن کرتے جائیں گے, جب آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے تو آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا سر, جیسے آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ آپ آن لائن کام کرتے ہیں, تو یہ کیا کام کرتے ہیں آپ, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں ذرا. اچھا, جو بزنس ہے نا آن لائن کا, وہ فزیکل سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو کچھ اسکلس سیکھنی پڑتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو میرا جو ورک ہے بیسیکلی وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بزنس آپ کا فزیکلی لائک ہول سیل ہے, وہ بھی اپنا نیٹ ورک بناتا ہے. آپ اگر بڑی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہول سیل والا کیا کرتا ہے, وہ ڈفرنٹ پوائنٹس پہ اپنی شاپ والوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے. ان کو جیسے آپ اس کو ریٹیلر کہتے ہیں, وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں نیٹ ورک چل رہا بکتی رہتی ہے. لیکن جب ہم اس کو آن لائن کی طرز پہ پھیلاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے انٹرنیٹ نیٹ ورک مارکیٹنگ. لائک ہم نے اسے آن لائن اپنی مارکیٹ میں پھیلانا ہے, جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. میں اسی کام کو لے کے چلتا ہوں. اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب سب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں, کسٹمر بہت زیادہ آ گیا ہوگا. اب کسٹمر جو ہے وہ زیادہ جو گیٹ آؤٹ ہوتا ہے آپ کے پاس, جو آپ حاصل کر سکتے ہو, وہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کا. انٹرنیٹ سے آپ اپنا نیٹ ورک لوگوں جوڑتے رہتے ہیں, اسی بزنس کو ہم لے کے چلتے ہیں. یہ اچھا, نیٹ ورک مارکیٹنگ جیسے کہ سمندر جسے کہتے ہیں کہ سمندر ہے, کہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں مطلب کس طرح کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اس میں سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے صبر ہونا چاہیے. اصل میں جو ہم لوگ ہیں, یہ ہمارے ادھر کیونکہ یگسٹ ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ یکدم سے آج ہی آئیں نیٹ مارکیٹنگ میں, آج ہی ہم شام کو ہمارے پاس 10,000 لوگ ہوں. اس طرح نہیں ہوتا مارکیٹ میں. آپ کو سب سے پہلے جو چیز سیکھنی ہے وہ سیکھنا ہے کہ آپ کے اندر پیشنس ہو. دین آپ یہ سیکھیں کہ اپنا جو آپ کا استاد ہے, جسے آپ ٹیچر کہتے ہیں, یا آپ کا کوئی بھی لرنر ہے, اس کی آپ رسپیکٹ کریں, اس سے سیکھتے رہیں. سیکنڈلی, سمندر ایسے ہے کہ آپ کے پاس آڈینس بہت بڑی ہے. لائک اگر میں بات کروں آپ کے جسٹ لاہور سٹی کی, تو اگر آپ کا آن لائن اگر آپ سمس کی بات کریں, کتنے لوگوں کے پاس موبائل سمس ہیں. اگر آپ فیس بک اکاؤنٹس دیکھیں, انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھیں, سوشل میڈیا نیٹ ورک دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاکھوں لوگ ہیں. لاکھوں لوگوں میں اگر آپ جس میں آپ نے 100 لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا اسٹارٹ تو مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے, یا آپ کا جو میسج ہے, وہ اچھے طریقے سے پہلے آپ کو خود یاد ہو. اگر آپ کو اپنا میسج خود یاد نہیں ہے, دوسروں کو کیا پہنچائیں گے آپ. سمپل اس میں رول یہ ہے کہ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو آپ سب سے پہلے یوز کریں گے, اس کے بینیفٹس کو آپ شیئر کریں گے, اور کانفیڈنس کے ساتھ شیئر کریں گے. دین لوگ آپ کی چیز کو ایسا یوز کرتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. اس میں اتنا بڑا آپ کے پاس گروتھ ہے, اتنا بڑا مارجن ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. لائک فار ایگزامپل, آپ کتنی دیر کام کر سکتے ہیں,
آپ میکسیمم بہت بڑے ہی آپ ٹارزن ہیں تو آپ اتنی دیر کام کر لیں گے, آپ 10 گھنٹے کام کر لیں گے, 12 گھنٹے کام کر لیں گے, پھر آپ کو ریسٹ چاہیے. لیکن اگر آپ کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا آپ تو سو گئے لیکن جو آپ کے ساتھ نیٹ ورک میں جڑا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ 100 پیپل جڑے ہوں, 100 کو ملٹیپلائی کریں آپ 8 آورس سے, 800 گھنٹے کام بنتا ہے بھائی. 800 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ بننے والے ہیں جس کا خواب دیکھتے دیکھتے لوگ کپڑوں میں چلے گئے, وہ پورا نہ ہو سکے لیکن آپ پورا کر سکتے ہیں. وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جادو جو آپ ہم سے سیکھیں گے. اچھا سر, اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ جیسے کہ لوگوں کا یہ بڑا خیال ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ان کے ذہنیت یہ ہے کہ صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتا ہے کہ دوسرے بندوں کو گھیرنا یا اس طرح کے لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بات اچھی کرتے ہیں لوگوں کو گھیرنا, اور زندگی بھر انسان دوسروں کو گھیرتا رہتا ہے. وہ چاہے شادی کے لیے گھیرے, چاہے وہ کسی اور کام کے لیے گھیرے, وہ گھیرتا ضرور ہے. لیکن ہم نے تھوڑا سا اپ گریڈ اپنے نالج کو کرنا ہے. لائک آپ کسی بھی برانڈ کو دیکھ لیں, جب وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے روڈ کے اوپر تو آپ بڑے چپکے سے دیکھتے ہو یار یہ کیا لگا ہوگا, تو وہ بیسیکلی آپ کو ٹریک کر رہا ہوتا. تو وہ بولتا نہیں ہے, وہ دکھتا ہے. جب ہم بولتے ہیں, اسپیک کرتے ہیں, تو بیسیکلی ہم بھی مارکیٹنگ ہی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بغیر سیکھے کریں گے تو آپ کو ڈاؤٹ رہے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ چیز سمجھیں کوئی بھی کام ہے, لائک وہ کوئی بہت بڑا برانڈ, آپ اچھے سے برانڈس کو جانتے ہیں مارکیٹ میں, فوڈ ہے, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سب بیسیکلی نیٹ ورک ہی چلا رہے ہیں. اپنی فرینچائز لانچ کی ہوئی ہے. اگر آپ کسی بھی برانڈ کا میں نام لینا چاہوں گا, لیکن آپ دیکھیں گے, آپ کو پتا بھی ہے کتنے ایسے برانڈس ہیں فوڈ والے, ان کے جسٹ فرینچائزی چل رہے ہیں, وہ نیٹ ورک بنایا انہوں نے, وہیں سے پیسہ کما رہے ہیں. ہم کیونکہ ورلڈ وائڈ کرتے ہیں, پوری دنیا کے نیٹ ورک یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس کسٹمر صرف پاکستان کا نہیں ہے, لاہور کا نہیں ہے, اوور آل ورلڈ کا ہے. اس لیے اس کے اندر کم سے کم آپ کا اتنا اچھا فائدہ ہونے والا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی جسٹ 2 آورس ڈیلی ورک کریں تو آپ بہت زیادہ اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بات وہیں سے سٹارٹ ہوگی کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا, بغیر سیکھے کامیابی نہیں ملے گی. اچھا سر, اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ جو اسٹڈی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کون سی ایسی اسٹڈی ہے جو کام سے روکتی ہے انسان کو. میرا نہیں خیال کہ اسٹڈی ایسی ہے جو کام سے روکتی ہے. ہر اسٹڈی میں پریکٹیکلس ہیں. بایو والا اپنا پریکٹیکل کر رہا ہے, آئی سی ایس والا اپنا پریکٹیکل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آئی سی ایس والے اپنا پریکٹیکل کر رہے ہیں. ویئر آر دا آئیکونس, کہاں پہ ہیں وہ لوگ, ایف اے والے کہاں پہ ہیں, یا تو آپ یہ دیکھیں جو لوگ پریکٹیکل سے نہیں کر رہے ہیں, ان کی ڈفرنٹ اسٹڈی ہے, وہ لوگ کہاں پہ ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. ایک اسٹوڈنٹ اس کام کو بہت اچھے سے لے کے چل سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی ڈائریکشن مل جاتی ہے جو اس نے کافی سالوں بعد جا کے گیٹ کرنی ہے. اسٹوڈنٹ سے لائف میں ایک ٹاسک مل جائے گا, اس کو چل پڑے گا. اور ہو سکتا ہے جن لوگوں نے 35 سال کے بعد کامیاب ہونا ہے وہ 25 سال میں کامیاب ہو جائے, وہ سب کچھ ون کر لے جو ایک بہت ہارڈ ورکنگ بعد لوگ ون کرتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ تو سیکھے اور کام کو اچھے سے چلے گئے. اچھا, آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے, کہ آپ اپنی صرف اسٹڈی پہ فوکس کریں. اس کے بارے میں آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس رسپیکٹڈ پیرنٹس ہیں ہمارے لیے, ان کے لیے یہ میسج ہے دیکھیں کہ آپ کا بچہ جب پاکستان کے اندر گھوم کر رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں رکو رکو کچھ نہ کرو, لیکن جب وہی بچہ باہر کنٹری میں جاتا ہے, وہ ساتھ کام کرنا, اگر کام کرو گے تو گزارا ہوگا. پھر وہاں پہ جا کے سائنس کیوں چینج ہو جاتی ہے, وہاں بھی نہ کام کرنے دیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اکارڈنگ ٹو سچویشن چلتے ہیں. تو بیٹر یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ڈیجیٹل کے دور کے اندر ڈیجیٹل ٹائم ہے, ڈیجیٹل اسکل سیکھیں اور بچوں کو ایک ایسے راستے پہ لگائیں کہ وہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو سیکھیں, تاکہ جیسے ہی وہ اپنی پروفیشنل لائف میں آئیں تو پہلے سے ٹرینڈ ہوں, تو وہ ہو سکتا ہے باقی سارے بچوں سے ون کر جائیں. اور ایسے فزیکل ایگزامپل بہت ساری مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے ون کیا اس چیز. اچھا سر, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک سفر کر سکتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بندہ کہ نہیں؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ لاکھ کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں, if you don't have any penny in your pocket, then بھی آپ کروڑوں کما سکتے ہیں. وہ کیسے کما سکتے ہیں؟ آپ اپنا جب ایک راستہ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ اس کو چلتے رہیں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. لائک آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے, اس کے اندر آپ کو کمیشن ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی نیٹ پہ بناتے جائیں گے, آپ کے کسٹمر 100 ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ کنزیومیبل ہے, یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ لائک لے لیو لائف ٹائم چلتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ خرچ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو کسٹمر کا بنا رہتا ہے, چین بنی رہتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میرے پاس لاکھوں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ریئل میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ سے میں نے ملوایا بھی ہے ایک کو, ان کے ساتھ میں آپ کو انٹرو کرواؤں گا. انہوں نے ود ان 2 ایئرس کے اندر وہ کچھ کما لیا جو باقی اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں.
لیکن انہوں نے اپنی لائف کے بہت سارے ڈریمز ابھی سے پورے کرنے شروع کر دیے، جس ایک ریزن کی وجہ سے کہ ان کو راستہ نظر آ گیا، وہ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے۔ آپ چاہے کسی بزنس میں بھی ہیں، ایجوکیشن ہے، فوڈ ہے، پروڈکٹ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ ایگزسٹ کرتی ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کی ماشاءاللہ بھی پچھلے دنوں آپ نے کمپنی لانچ کی ہے اپنی، تو اس کے بارے میں بتائیں ذرا، وہ کس چیز کی کمپنی ہے اور کیا اس میں ہے؟ جی الحمدللہ، کمپنی جو ہم نے لانچ کی ہے اس کے اوپر کافی عرصے سے ورک ہو رہا تھا، اور وہ بیسیکلی کمپنی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ ان یور لائف بفور آپ اولڈ ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ ایسا حاصل کر پاؤ کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد ماحول میں مزے لے سکیں۔ اس کے لیے ہم نے بیسیکلی جتنے بزنس پرسنس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سروسز دی ہیں، لائک اف یو ہیو یوٹیوب چینل وی ول پروموٹ یور سیلف، آپ کو بھی پروموٹ کریں گے، آپ کے چینل کو پروموٹ کریں گے، آپ کا کوئی فزیکل بزنس ہے اس کو پروموٹ کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس جسٹ 1,00,000 روپے ہے، آپ کہتے ہو میں کہاں بزنس کروں، کیسا بزنس کروں، کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کو بھی ہم پلان کر کے دیں گے۔ ہمارے پاس ایک پوری پروفیشنل ٹیم ہے جو اس کو مانیٹرنگ کرتی ہے کس ایریا میں کون سی چیز چل رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ونٹر کا موسم آگے اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم نے پروڈکٹ سلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ پلان بناتے رہتے ہیں لیکن بہت غلط جگہوں میں پیسہ انویسٹ کر کے پھر وہ ہمیشہ کے لیے کاروبار سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بیسیکلی کمپنی لانچ کی ہے، یہ اوور آل سروس پرووائڈر ہے اور آپ کو ایسا بینیفٹ دے گی کہ آپ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ واقعی بہت زیادہ فروٹفل ہے سب کے لیے۔ سر، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمیں اسکلز کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ دیکھیں جو بھی چیز مٹی سے بنی ہے وہ سب آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لائک گھر بنایا آپ نے، پیسہ بنایا، وہ آہستہ ضائع ہو، لیکن جو چیز آپ کے مائنڈ کے اندر فٹڈ ہو گئی ہے، نالج ہے، اسکلز ہیں، وہ آپ کو دوبارہ ری بلڈ کر سکتی ہیں اسی مٹی سے گھر بنانے کے لیے۔ بہت سارے سیلاب آئے، فلڈ ہے، چیزیں ایسی بہہ گئیں، کاروبار ختم ہو گئے کہ نام و نشان مٹ گیا، اب کہاں ہے پیسہ؟ اب آپ کو صرف وہی چیز بچائے گی جو آپ کے اندر ہے، اور آپ کی ذات تو بچاتی ہے لیکن آپ نے جو سیکھا ہوا ہے، اپنے اسکل جو ہیں وہ آپ کو پروموٹ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کامیاب سر، نہیں ہمیں اس ہے۔ کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ اپنا بزنس رن کرتے ہیں اس میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مایوسی جو ہے نا انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ آپ کو جس پرسن سے آپ نے کام سیکھا ہے اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھیں۔ اگر آپ جڑے رہتے ہیں کسی کے ساتھ، سمجھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں تو انڈرسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کبھی بھی جو ہے نا بہت جلد مایوس نہیں ہوں گے۔ اپس ڈاؤن تو مارکیٹ کا حصہ ہیں، اس کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ نے خود کو مایوس لانگ ٹائم کے لیے کر لیا تو پھر سمجھے آپ کی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے سینئرس کا احترام کریں۔ اچھا، اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ 2011-12 سے آپ بزنس کی لائن میں آگے تھے، اتنا لمبا سفر ہے، آپ کو اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس تو آپ کے ساتھ وشز ہوتی ہیں، لیکن جو میں چیز سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ کا روحانی استاد اور آپ کا دنیاوی استاد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ روحانی استاد آپ کو دنیاوی میں اور آخرت میں منزلیں طے کرواتا ہے، جو دنیاوی استاد ہے وہ آپ کو دنیا میں ہر مقام پہ جو ہے نا وہ اسٹرگل دیتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہیں۔ جہاں آپ یہ کہتے ہیں نا میں اکیلا کر لوں گا، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے سینئرس کی، جو آپ کا ریئل ٹیچر ہے، جو آپ کے بارے میں صحیح سوچتا ہے کہ یار آپ آگے نکلو، اس کی ہمیشہ عزت کرو، اس کو پل پل میں یاد رکھو، وہ کبھی آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ آپ کو مشکلاتیں آتی ہیں، آپ اس کا سامنا کرو۔ میں نے ہمیشہ اپنے استاذہ کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی میں نے نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، میرے اندر وہ جذبہ رہتا ہے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت استاد سے ہمیں پیار تھا، آج بھی ہے، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے جتنا بھی ملا ہے نالج، جو بھی مجھے آتا ہے، جو مجھے اسکلز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی اسکلز آتی ہیں، وہ صرف ان سے جو ہے نا وہ ایک ان کی رسپیکٹ اور محبت سے آتی ہیں۔ یہ اچھا سر، اس کے بارے میں بتائیں کہ اکثر جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں گھر والوں کی طرف سے بڑی آبجیکشن وغیرہ ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام ابھی پڑھ رہے ہیں، کام کیوں کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے بھی یہ چیز فیس کی ہے کہ نہیں کی؟ اس میں واقعی ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں، مسائل ہیں۔ میرے ساتھ ایسا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پازیٹیو لے کے رکھا ہے، میں نے ان کو ہر چیز اویئر رکھا ہے، ان کو پہلے سے اپڈیٹ رکھا ہے، ان کو میں بتاتا تھا کہ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ ہی کیا ہے۔ اور فادر کو بھی میں نے تھوڑا سا بتاتا تھا کیونکہ میں بھائیوں میں تھوڑا سا سب سے چھوٹا ہوں، تو میری کوشش تھی کہ کام کو لے کے چلوں اور جب میں کامیاب ہو جاؤں پھر بتاؤں۔ تو یہ ہو سکتا ہے میری کچھ غلطی بھی ہو، لیکن کیونکہ میری مشکلات زیادہ آتی تھیں
अगर मैं पेरेंट्स को अपने खासकर फादर को साथ लेके चलता तो मैं हो सकता है जो आज हूँ वो 5 साल पहले होता। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को साथ देना ज़रूरी है। मुझे ऑब्जेक्शन आई हैं लेकिन बहुत रेयर आई हैं, क्योंकि मैंने मदर को अपने साथ हमेशा अटैच रखा है। और मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला है कामयाबी में, जो आजकल मेरी जो कंपनी जो जिसके लिए बताना चाह रहा हूँ, आगे मैं इंट्रो को बताऊँगा वो कंपनी क्या चीज़ है, वो मुझे अपनी वाइफ की तरफ से मिला है कि उन्होंने मुझे पुश किया है कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स, यू शुड लॉन्च योर सेल्फ कंपनी। दैट्स व्हाई मैंने उसके ऊपर जो है ना अपने आप को लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह वो आपको मैं बताऊँगा इस बार। अच्छा सर, अब एंड पे हमें हमारे कोई नाज़रीन को कोई यंग जनरेशन को ऐसा पैगाम दे बिजनेस से रिलेटेड कि वो कैसे मोटिवेट हो और कैसे अपना काम स्टार्ट करें। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या सीनियर्स हैं हमारे रिस्पेक्टेड हमारे सारे, मैं आपसे ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार देखो, लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। कुछ भी जो है ना वो नाइट में रातों रात नहीं बनने वाला। उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी वो ये चाहिए कमिटमेंट। आपको अपने साथ एक वादा करना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हो बनने के लिए वो बनना है, वो बन के रहना है। किसके लिए बनना है? वो उनके लिए बनना है जिन्होंने बचपन में आपके बनने का ख्वाब देखा था। वो पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स हैं और आप खुद हैं। जब आप इसी को लेकर चलेंगे तो आप देखें आप रुक नहीं सकते। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आए, आपको दो चीज़ें बचाएंगी। एक सजदे बचाएंगे आपको, और दूसरा आपको बड़ों का साथ बचाएगा। वो आपका उस्ताद है, आपके पेरेंट्स हैं, इनके बगैर कामयाबी नहीं है, नहीं है, नहीं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और जो जो कुछ आपको आज सीखने को मिला है, उम्मीद करते हैं कि ये कहीं और से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, उम्मीद करते हैं आपको भी सीखने को मिला होगा। एक चीज़ याद रखिए कि सोबत बहुत असर अंदाज होती है इंसान पर। हमें ऐसे लोगों से सोबत रखनी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं और जो कामयाब आज के दौर में कामयाब है। इसकी मिसाल इस तरह की, अगर आप एक सेब को घर में दूसरे सही सेबों के साथ ला के रख देंगे तो वो भी 2 दिन के बाद उसी की तरह हो जाएगा। अपने दोस्त अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये हमारे चैनल की तरफ से सर के लिए छोटा सा तोहफा है। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया।